جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ ہم لوگوں نے ثلاثی مزید فی کا ٹاپک شروع کیا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کل اس کے نام جو ہیں وہ سیکھے ہیں۔ ٹوٹل تقریباً 14 کے قریب ابواب ہیں جو کہ عربی زبان میں موجود ہیں مزید فی کے، لیکن قرآن مجید میں 8 وہ ابواب ہیں جو بہت کامن استعمال ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم انہی 8 ابواب کو سیکھ رہے ہیں۔ جی ریحانہ طارق، آپ نام سنائیں گی ان ابواب کے؟ ریحانہ؟ ثنا بابر؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، میں نے یہ والی کلاسز نہیں لی ہوئی، ابھی میں نے دیکھا تو میں نے جوائن کر لی۔ ویسے تو نئی کلاس ہے، مطلب ابھی ہم نے کل پہلا ہی لیسن پڑھا ہے۔ جی انسا گل؟ جی میم، باب افعال، یہ پہلا باب ہے۔ افعال باب نہیں ہے تفعیل، بیٹا، افعال۔ افعال، آپ ٹھیک لوگوں ہے۔ نے باب یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کتنے گروپس میں اس کو بانٹا ہے؟ 8 میں 8 تو ٹوٹل ہے نا، گروپ کتنے بنائے ہیں اس کے ناموں کے؟ 2 گروپ بنائے ہیں، 4 کا گروپ بنایا ہے۔ جی، ایک کو کیا ہم نے نام دیا اور ایک کو کیا دیا ہے؟ ایک کو آل گروپ ہے اور ایک بغیر آل گروپ ہے۔ جی، تو جو آل گروپ ہے نا، وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہے حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہے، تو جی جی حمزہ وصلی میں تو زبر آ ہی نہیں سکتا۔ جی جی بالکل۔ تو اف پہلے 2 اف پھر آگے ان از۔ ٹھیک ہے، وہ یاد ہو گیا میم، سوری، جی، افعال کہہ دیا تھا، نہیں کوئی افعال۔ غلطی کرتا ہے تو باقیوں کا فائدہ ہوتا ہے، سب کی ریویژن ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے میم۔ باب افعال، باب تفعیل، اور نمبر 3 پہ ہے باب مفعالۃ، اور نمبر 4 پہ میم مجھے تو اس کو بلانا نہیں آ رہا تھا، باب تفع تفع تفا تفعل، تفا تفعل، اولن، یہ میں نے کہا تھا نا اول، چوتھے پانچویں میں یاد رکھنا ہے۔ چوتھا پانچویں جو ہیں دونوں بیگمات ہیں دوسرے تیسرے کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مسز ہیں، اس لیے انہی ناموں کے سے پہلے تے لگ گیا ہے۔ تے جی مونس کے لیے آتا ہے نا، جی میم۔ تو باقی 2 شکلیں ان تفعل، کی وہی ہیں، لیکن شروع میں تے کا اضافہ ہے۔ تو ٹھیک آئین ہے پہ شدہ ہے نا، تو ان دونوں جی بیگمات کی جو آئین ہے نا وہ پیش والی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تفعولن۔ تفع تفعول، جی، تفعل، اور نمبر 5 پہ ہے باب تفعال، تفا، اور تفعال، جی ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے افتعال، ہوں نمبر 7 پہ ہے انفعال، اور نمبر 8 پہ ہے اس ٹھیک بول رہے ہو، دونوں پہ زیریں ہیں، اس اور تف۔ جی بالکل ٹھیک جواب دی ہے۔ نگت پروین؟ جلدی جلدی سے کریں تاکہ زیادہ لوگوں کی باری آ جائے۔ سوری میم، میرا نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا۔ میں باب آپ نے پورے کر افتعال، دیے ہیں، آپ نے استفعال بول دیا ہے۔ اچھا چلے صحیح ہے، میرا جی نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا اس لیے میں نے کہا نہیں کیا۔ اوکے، شکریہ۔ جی جی نگت پروین آپ موجود ہیں؟ جی میں بول رہی ہوں کہ مجھے اچھا یاد نہیں ہے۔ اچھا، کیوں نہیں یاد کیا؟ میں نے کہا تھا یاد کر کے آنا ہے۔ اب میں ٹیچر تھوڑی سی ڈاڈی ہونے لگی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو میں کہوں گی وہ کر کے آنا ہے آپ لوگوں نے۔ نیکسٹ ویک آپ نے انشاءاللہ۔ کر کے آنا ہے انشاءاللہ، ابھی تو چلو ایک ہی دن تھا بیچ میں۔ جی ناہید احمد؟ جی
رفت عائشہ. ٹیچر آج میری فرسٹ کلاس ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میمونہ آپ ہماری کلاس میں موجود ہو واٹس ایپ گروپ میں جو کہہ رہے فرسٹ کلاس ہے؟ جی ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہی جوائن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خالدہ خرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی جلدی سے سنا دیں. کیا سنانا ہے؟ ابواب کے نام پوچھ رہی ہوں بیٹا. جی جی ٹھیک ہے. باب افعال، باب تفعیل، باب مفعالت، باب تفعل، ٹھیک. باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ بہت زبردست. جی افشاں اسرار. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. افعال، تفعیل، تفاعل، تھرڈ تفاعل، مس کر گئے ہو. مفاعلت، ٹھیک. مفاعلت، تفاعل اور تفاعل اور افتعال، انفعال، استفعال. بہت زبردست ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر گلشن. جی استاذہ جی جی میں نے وہ مخفف لکھ کے رکھا ہوا ہے جو کل بتایا تھا. جی اتا جی متا باب افعال ان سب پہ تنوین ہونی ہے اس کی پیش کی، لیکن ہم سیدھا بول لیتے ہیں. ٹھیک. باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، عین لام تاہا، مفاعلہ تف آگے عین کے اوپر شدہ، تفاعل، تفاعل لام ساکن، تفاعل فا کے بعد الف آ گیا حمزہ، تفاعل علی مدہ. پھر افتعال یہ فنس سے، افتعال، انفعال اور استفعال. بہت زبردست. یہ آپ نے ابواب پہلے پڑھے ہوئے ہیں گلشن یا آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھے ہیں؟ نہیں میں نے آپ کی جو ہے نا اس سے میں نے مخفف، اور میں نے ایک اور بھی بنائی ہے جو جی جی ہم صرف ثلاثی مجرد کے ہیں نا 6، اس جی کی بھی جی میں ٹپ بتا دوں گی. یاد ضرور. کرنے بڑے آسان ہے. غزوہ بدر کو ذہن میں رکھیں، میں بتا دیتی ہوں. غزوہ بدر کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کرم کیا کہ غنیدگی آ گئی مسلمانوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ناصرہ، صحیح مدد ہو گئی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی کافروں پہ، فتح. اب صحیح فتح ہونے کے بعد جو رہ گئے تھے کافر مشرکین، ان پہ انہوں نے خوب ضربیں لگائیں، فرشتوں کی مدد آئی ہوئی تھی، زاربا. صحیح. اس کے بعد مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اب حساب کتاب کرنے لگے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور فقراء مسکینوں کا حسیبہ، حساب کتاب ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جنہوں کو کوئی شکایات تھی مال غنیمت میں، اس میں سمیہ ان کی شکایات سنی گئیں. صحیح. بڑا ہی زبردست. میں نے تو بادشاہ وزیر عوام بنائی تھی کہانی. آپ کی تو بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جی یہ غزوہ الحمدللہ. بدر کا ذہن میں رکھے، بالکل نہیں بھولے گا. بہت زبردست بہت پیاری بات. اب میں بھی اپنی کہانی بدل دوں گی انشاءاللہ. جی 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 کہتے ہیں کوئی بھی عمر کوئی بھی وقت سیکھنے کے لیے کم نہیں ہوتا. ہر چیز میں آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ. بہت پیارا. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے بتایا ہے. بس غزوہ بدر کا ذہن میں رکھے نا، ادھر مشرکین ہے ادھر مسلمان ہے، کرم سب سے ہوا، غنودگی آ گئی صحابہ کو. پچھلی سالی جو ان کو ٹینشن تھی بے سر و سامانی کی، بھول گئے، فریش ہو گئے. پھر مدد آ گئی فرشتوں کی، ناصرہ. صحیح. پھر اللہ نے فتح دے دی، فتح. پھر انہوں نے ضربیں لگائیں، ایمان اور مضبوط ہوا کہ اب تو ہمارے ساتھ ان کو مار رہے ہیں، سرداروں کو بھی خوب سرداروں کو مارا کٹا، ضربا. اب مال غنیمت آ گیا ہاتھ، اس کے میں حساب کتاب میں لگ گئے. آیات اتر رہی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ان کے قربا کا اور یتیموں اور مسکینوں کا، باقی ان کا ہے جنہوں نے مطلب غزوہ میں حصہ لیا ہے. اینڈ میں آ کے پھر سب کی شکایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے، بے کسی کو حق تلفی تو نہیں ہوئی.
آخر میں آ کے سمیا. زبردست، ماشاءاللہ، بیوٹیفل. اللہ آپ کو اجر عظیم دے اور آپ کو اتنی پیاری پیاری اور بھی کہانیاں یاد سمجھانے کو توفیق دے. آمین جی ثم آمین. یہ استاذہ جی آپ کی جو بتاتی ہیں نا آپ وہ سیکھا ہے نا تو مزہ آیا کہ آپ بھی بڑی اچھی ایگزامپلس دیتی ہیں. جی صحیح صحیح. چلیں جی، انشاءاللہ آپ کا حصہ پڑ گیا ہے، آئندہ میں جس کو بتاؤں گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آگے چلتے ہیں جی، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ہم نے سیکھے نام اور ہم نے سیکھا کہ کیا کیا چیز ایڈ کی جاتی ہے الفاظ مادے کے اندر جس سے وہ مزید فی بن جاتا ہے. اب ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ان الفاظ کو پورے 8 کے 8 ابواب میں فعل ماضی کیسے بنایا جائے گا. جن بچوں نے پہلا دن اٹینڈ نہیں کیا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس 2 گھر ہیں، 2 بھائیوں کے گھر ہیں. ایک بھائی کے گھر کے باہر نام لکھا ہوا ہے ثلاثی مجرد، چھوٹا بھائی ہے، اور دوسرے بھائی کے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے ثلاثی مزید فی. تو کوئی بھی لفظ جو ہمیں گرامیٹک انالیسس کے لیے ملتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق کس لفظ سے ہے، گروپ سے ہے. کیا یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو ہم سب سے پہلے فعل ماضی کی پہلی شکل میں لے کے آتے ہیں. وہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی، اس کو ہم بنانے لگے فعل ماضی. یعنی کہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ فعل ماضی معروف کی شکل دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ماضی کی گردان سیکھ لی کہ ہم کہتے ہیں جعل کرما اور نصارہ، ابھی جس طرح بہن بتا رہی تھی، اور سامیہ. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس جو پہلی شکل ہے اس کے اندر صرف 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہوتا. اب جب اس کے تثنیہ میں جائیں گے تو ہم لکھ دیں گے جعلا، الف کا اضافہ، جعلو، واو الف کا اضافہ، جعلت، تے ساکن کا اضافہ، یا جعل تو، جعل تما، جعل تم، جعل تی، جعل تنہ. یعنی کہ آگے ان 3 حرفی مادے کے آگے کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے اضافہ کر کے ہم اس کی تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غیر حاضر، یہ سب شکلیں بناتے ہیں. واحد یہ جو پہلا ورڈ ہے فعل ماضی معروف کا وہ صرف 3 حرفی مادے سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس پہلے حرف میں ہمیں لفظ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ صرف 3 الفاظ حروف سے مل کے بنا ہوا ہے تو وہ ثلاثی مجرد ہے. اور اگر اس کے اندر کچھ اضافہ ہے، یعنی کہ اس جین عین لام سے پہلے آپ کو ایک الف نظر آ رہا ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، جیم عین لام سے پہلے، یا آپ فعل ماضی کا پہلا ورڈ دیکھ رہے ہو کہ اس کے پہلے سین تے کا اضافہ ہوا ہوا ہے اور پھر جیم عین لام لکھا ہوا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہو کہ جیم اور عین کے بیچ میں ایک تے کا اضافہ ہوا ہے پہلا ورڈ جو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یا آپ دیکھ رہے ہو کہ شروع میں نون ساکن کا اضافہ ہوا ہے اور پھر جعل لکھا ہوا ہے. تو ان تمام صورتوں میں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ پہلا ورڈ جو ہے وہ صرف 3 حرفی مادے سے بنتا ہے اگر وہ ثلاثی مجرد ہے، اور اس میں کچھ اضافہ ہونا لازم ہے اگر اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی 8 جو ہم نے شکلیں سیکھی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے. تو ادھر سے ہمیں پہلی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق مجرد سے ہے، اونلی 3 سے، یا ثلاثی مزید فی سے ہے. بات سمجھا پائی ہوں میں؟ جی تو آپ نے سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو
فعل ماضی کی پہلی شکل کے اندر ان الفاظ کو لے جانا ہے جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں گرامیٹک انالیسس کے لیے. اب فعل ماضی بنانے کا ایک فکس پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر سٹیپ میں جو ہم سیکھیں گے ایک فکس پیٹرن ہوگا. اب پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ فعل ماضی کیسے بنایا جاتا ہے. تو سٹیپ نمبر 1 کیا ہے کہ ہم نے فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ مادہ لے لیں. ٹھیک ہے، مادہ لینے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے نمبر 2 پہ کہ اسی مادے کو جو لیا ہے اس میں آپ نے مزید فی کا باب کے مطابق اس لفظ اس مادے میں یا اس مادے کو مزید فی کا اضافہ دے دیں. باب کے مطابق، یعنی کہ جو بھی باب ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ایک اضافہ دے دیں. یعنی کہ اگر آپ نے اس کو پہلا باب بنانا ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس میں اضافہ کر دیں گے. اگر آپ نے اس کو دوسرا باب بنانا ہے تو اس کے مطابق کر دیں گے، تیسرا باب بنانا ہے تو اس کے مطابق کر دیں گے، یعنی کہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو اضافہ دے دینا ہے. اب آپ کو پہلی بیسک شکل تیار ہو گئی، جس طرح یہاں میں نے اوپر لکھا ہے کہ مادہ لیا جیم عین لام. اگر آپ نے باب افعال بنانا تھا تو شروع میں حمزہ لگا دیا، اگر باب استفعال بنانا تھا تو شروع میں سین تے کا اضافہ کر دیا، اگر آپ نے افتعال بنانا تھا تو آپ نے جیم اور عین کے بیچ میں تے لگا دیا. یعنی کہ یہ اب سٹیپ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ کے پاس بیسک شکل تیار ہو گئی. اب آپ کا جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے اپنے 8 ابواب کو 2 گروپس میں بانٹ دیا. 8 ابواب دو گروپ میں بانٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلا گروپ کون سا ہے میں نے آپ کو بتایا، ہم اس کو کہہ دیں گے آل گروپ. آل گروپ. اور اس کے بعد دوسرا ہے بغیر آل گروپ. پہلے ہم آل گروپ بنا لیتے ہیں. اب جو آپ نے یہ پہلی شکل بنا لی نا، جس طرح یہ جیم عین لام سے پہلے حمزہ لگائے ہے یا جیم عین لام سے پہلے سین تے لگائے ہے، اب ان کو ہم نے وہ شکلیں دینی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آل گروپ ہے، آل گروپ میں زبر اور ساکن آتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ساکن تیار کرنے، ساکن لگانے ہیں. سب سے پہلے لفظ میں ساکن ڈالنے ہیں. باقی تمام حروف پر صرف زبریں آئیں گی، یعنی کہ آپ کو نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے. یعنی کہ ماضی آپ اسی لیے قرآن مجید میں ماضی کو فوراً پہچان لیتے ہو کہ وہ صرف زبروں سے بنا ہوا ہوتا ہے، نہ اس میں زیر ہوتی ہے نہ اس میں پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آل گروپ میں ساکن آتا ہے،
بغیر آل گروپ میں تو ساکن بھی نہیں آتا. سب سے پہلے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں آل گروپ کو. آل گروپ کے 4 الفاظ بنائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لفظ میں ساکن ڈالیں، باقی تمام حروف پر زبریں ڈال دیں. یہ پوائنٹ سمجھ آئیے آپ کو؟ بغیر آل گروپ کے ہر حرف پر صرف زبریں آئیں گی. تو یہ بنانا سب سے آسان ہے. فعل ماضی معروف کے تمام حروف پر نہ تو زیر آ سکتی ہے نہ پیش. اس کے مطابق اب ہم اپنے الفاظ تیار کرتے ہیں. جی کوئی مادہ بتائیں جس سے ہم بنائیں گے سارے اپنے الفاظ 8 کے 8 ابواب. میم درابا سے ہی بنا لیتے ہیں. جی کسبا. پھر بولو. کسبا سے میم کیا کاف سین با. اچھا زارابا. میم زارابا زیادہ صحیح ہے، اس کو زارابا زیادہ استعمال کیا ہم نے. ٹھیک ہو گیا. مفاعلہ، میں ٹائم بچانے کے لیے نا اس پہ وہ نہیں ڈال رہی. تفعول، تفاعل قل افتعال افتعال. جی افتعال انفعال انفعال اور استفعال. استفعال. یہ جی ہمارے 8 ہو گئے ہیں ابواب. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے ایک ورڈ لے کے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو فعل ماضی کیسے بنانا ہے. سب سے پہلا سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ آپ نے مادہ لے لیا ضاد، را اور با. تو ایک ایک کا میں نام لوں گی. جی بشرا ثانی آپ بتاؤ گے کہ میں نے باب افعال بنانا ہے تو میں نے کس کا اور کہاں پہ اضافہ کرنا ہے. جی جی اس میں جی باب اس میں ہم نے اضافہ کرنا ہے. آل گروپ ہے نا یہ، تو سب سے پہلے لفظ پر ہم نے ساکن ڈالنا ہے.
बेटा आपने इसको स्टेप देखो ना, मैंने जो स्टेप सिखाई है, स्टेप नंबर 1 पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। हाँ जी, मादा ले लिया ना, वो तो आपने जी, बता दिया। नंबर 1 मादा ले लिया, इस मादे को मजीद फी का इजाफा दे देंगे, तो वो बाप के आपने तो मुताबिक दिया ही हम नहीं है देंगे। अभी। हाँ, इस मादे को मजीद फी का इजाफा, हाँ अच्छा, इसको इजाफा देने के लिए हमने करना क्या है फिर? ए, इजाफा देंगे, इसमें मजीद हमने कोई लफ्ज ऐड करना है तो क्या मादे ऐड के करना है, अंदर बाबे यानी। फाल में क्या ऐड करना है। जी, बाबे फाल में हम अब ऐड करेंगे वो इसमें ए, जो आल ग्रुप के 4 अल्फाज तैयार करने हैं हमने। सबसे पहले लफ्ज में साकन डालना। बेटा मजीद यही फी मैं, तो पहले बना लो, अभी तो ये 3 हरफी मादा है, अभी तो ये सुलासी मुजर्रद है। अच्छा अच्छा, मजीद फी तो पहले बनाओ ना इसको। उसमें कुछ हमने इजाफा करना है ना, तो क्या तो यही पूछ रही हूँ, पहले अच्छा बाब अच्छा में क्या ठीक है। इजाफा करते हैं पहले बाब में इजाफा है हमजा का, और कहाँ पे इजाफा करना है। पहले इसके मादे से पहले। जी, ये आपका पहला स्टेप है ना बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब ये इजाफा करके अब आपका जो यानी कि सबसे पहले आपने रूट वर्ड लिखा था ज़ाद रा बा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने इसमें बाबे फाल होने की वजह से शुरू में हमजा का इजाफा किया। अब आपने ठीक है, नंबर 3 पे ये चेक करना है कि ये आल ग्रुप है कि नहीं है। ये जी, ये आल ग्रुप है। अब तो अगर आल ये ग्रुप, आल ग्रुप है तो सबसे पहले साकिन लगेगा, और जी जी साकिन के ऐसे ही लिए सब। मैंने आप लोगों को बताया था कि साकिन कहाँ लगता है, कल बताया था। ये मैं कल उसके बाद में चली गई थी क्लास में, जी लेकिन ये है डॉक्टर कि पहले गुलशन आप बताएंगी साकिन कहाँ लगता है। पहले लफ्ज में ही लगता है साकिन। जी, तो ये इसको हम इजराब नहीं करेंगे उस्ताजा जी, ज़ाद मेरा पे जो हाँ लग जी, जाएगा सवाल ना। है उसका जवाब सिर्फ दें, मैंने आपको कल बताया था जी कि लफ्ज में जी, साकिन कहाँ आएगा। मैं पहले बताऊं? पे। मैं जी, जो मैं आप मैं बताऊं? जो मादे का पहला है उस पे लगाएंगे ना, उसको हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैमूना आपको याद है, नगीना आपको याद है। मैम फा कलमा पर नहीं लगेगा? सब भूल गए हैं। हमने नाम, जो इसका नाम है ना, इफ़आल, नाम जी पढ़ना मैम। है, और नाम में जहां पे साकिन है वहीं साकिन लगना है। जी जी जी, ठीक फे है। के ऊपर था ना, वो फे के ऊपर था ताकि फा तो कलमा फा पे, फा कलेमा कलमा पे पे है, तो लगे। अब इसका फा कलेमा कौन सा है। स्वाद। स्वाद। इसका है, जी जी बताती हूँ मैं। अ, ज़ाद इसका है एक ज़ाद, उसको ज़ाद बाकी है। माइक बंद करें ज़ाद। प्लीज अपने। जी, जी मैं कह रही थी ज़ाद कलमा है ना, बाद जुआद वाला। नहीं है, ज़ाद। ज़ाद, ज़ाद, तो जी ये बन जाएगा अज़रबा। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपने साकिन लगाया जहां पे नाम में साकिन है। अब इफ ठीक है, तो इफ जी जी आलुन, तो अब नाम में क्योंकि जी जी, इफ हो गया। जो है फे के ऊपर साकिन है, तो आपने फिर इसके भी फे के ऊपर आपने साकिन लगा देना है, ठीक है। जी जी, अब समझ आ गई। तो सबसे पहले नाम पढ़ के देखना है, जिधर भी नाम पे साकिन है वहां आपने साकिन लगा देना है। हर एक के लिए यही कायदा है। तो स्टेप उसी के नंबर 1 मुताबिक क्या जी। हुआ, मादा लिखा, उसके जी बाद जी उस मुतबारक। मादे में आपने इजाफा किया मजीद फी का, जहां पे भी आना है वर्ड के मुताबिक, मादे के जो बाप के मुताबिक, और उसके बाद आपका ये आपका लफ्ज तैयार हो गया। अब उसके बाद आपने देखना है आल ग्रुप है कि नहीं है। अगर आल ग्रुप है तो साकिन लगाना है। साकिन कहाँ जरा मैम लगना है, आहिस्ता 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 बड़े अच्छे स्टेप बता रही हैं, मैं लिख रही हूँ। वो मैंने लिख सबसे दिए पहले हैं बेटा, मादा, शुरू में मैंने लिखे हुए, आप वहां से पढ़ के लिखोगे। हाँ जी, मादा लिखा, मजीद फी का इजाफा करने के लिए हमने उसके मुताबिक लगा दिया हमजा जी, इसमें। हाँ, उसके हमजा बाद लग गया। अगर आल ग्रुप से ताल्लुक है तो आल आपने जी, साकिन का इजाफा करना है पहले। नाम ठीक बोलना है। है, नाम में जहां भी साकिन है वहीं आपने साकिन लगा दिया, ठीक है। और बाकी जितने जी भी हरूफ हैं उनको ऊपर आंखें बंद करके जबरें लगा दी, तो आपका फेले माजी मारूफ तैयार हो गया।
اب ٹھیک ہے یہ ایک فارمولا الربا ہے، اگر آپ کو یہ فارمولا آتا ہوگا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان تمام ابواب کے ماضی بنا سکو. کوئی روٹ ورڈ میں آپ کو دیکھ کے کہوں کہ اس کے ماضی معروف بنا دو تو آپ ایک جی لمحے میں بنا سکتے ہو، اگر آپ کو یہ ایک میتھڈ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے تو. ٹھیک ہے میم. جی میم پھر وہ جو وہ تو مجھے سمجھ آ گیا. جو الف ہے اس کے اوپر بھی زبر لگے گی یا زیر لگے گی؟ یہ میری مسٹیک کل بنی تھی، مجھے سمجھ اس کی جی نہیں آئی تھی. بیٹا، جب آپ فعل ماضی بنا رہے ہو نا، وہ تو نام میں زیریں ہیں نا، کیونکہ نام کے اندر ساری حمزہ وصلی ہیں. اف جی جی اف ان از یہ سب حمزہ وصلی ہیں، اس لیے ان کو جی زیریں میم. لگی ہیں نا. اب تو آپ فعل ماضی بنا رہے ہو، اور فعل ماضی کا میں نے آپ کو رول ہی یہ بتایا ہے کہ اس میں زیر اور پیش آ ہی نہیں سکتی. جی ٹھیک. تو یہ ازربا بنے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. الربا. ٹھیک. جی اب ہم پہلے 6 اور 7 اور 8 کو لینے لگے ہیں، اس کو پہلے ہم بنانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، 6 7 8 کو، کیونکہ وہ بھی آل گروپ سے اس کا تعلق ہے. فرا اطہر آپ بناؤ گے 6 نمبر باب افتعال. کیا سٹیپ ہوگا؟ میم میرا نیٹ چلا گیا تھا، ابھی ابھی آیا ہے نیٹ میرا. اچھا میمونہ، آپ موجود ہو کلاس میں؟ جی استاذہ. جی آپ بناؤ 6 نمبر باب کو. استاذہ آپ نے فعل ماضی اب معروف بنانا ہے باب افتعال کا. جی 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 اب اد ایسے نہیں بولو، آپ مجھے سٹیپ وائز بتاؤ کہ پہلے یہ جی لکھنا ہے، استاذہ. پھر یہ ایڈ جی کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ایسے بتانا ہے آپ نے. استاذہ پہلے دود پہ جزم لگانی ہے. ابھی آپ نے زود اور لکھا ہی نہیں ہے تو جزم کیسے میں لگا دوں؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں لکھوایا آپ نے مجھے. استاذہ سب سے پہلے حمزہ لگانی. آپ بیٹا بات نہیں سمجھے ہو، مادہ ہی جی نہیں ہے تو کس پہ میں نے حمزہ لگانی ہے؟ آپ استاذہ سٹیپ وائز چلو دود. نا، میں نے جو ایک طریقہ جی سکھایا ہے اس کے حوالے سے چلو کہ پہلے آپ نے استاذہ. مادہ لکھنا ہے. جی جی دود را با پہلے لکھنا ہے. زود را با لکھ لیا. سٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ پھر ہم نے جو پا کلمہ ہے اس کو ساکن نہیں کرنا ہے. بیٹا، نہیں بیٹا، آپ کو میں نے جو فارمولا بتایا بیٹا اس کو اپلائی کریں، میتھڈ بتایا ایک پراپر. استاذہ پھر ہم نے حمزہ لگانی ہے شروع میں. حمزہ کیوں لگانی ہے؟ آپ مجھے سٹیپ بتاؤ. مادے کے بعد دوسرا سٹیپ کیا میں نے بتایا؟ ادھر لکھا بھی ہوا ہے رائٹ پہ. استاذہ اس کو ثلاثی مزید کرنا ہے. تو مزید تو آپ نے بنایا ہی نہیں، آپ کیسے بنا رہے ہو مزید؟ استاذہ 6 سٹیپ میں ہم لوگ کس کا اضافہ کرنا ہے ہم نے 6 نمبر سٹیپ میں؟ کا کس کا؟ تا تا کا اضافہ کا کرنا ہے نا، تو وہ کہاں کرنا جی ہے؟ جی وہ فا کلمہ کے بعد کرنا ہے. جی تو اس طرح سے بتاؤ نا کہ آپ نے اس کو جی مزید فی بنانے کے لیے فا اور آئین کے بیچ میں تے کا اضافہ کرنا ہے. جی یہ اب جی سٹیپ نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی بچے بھی جی غور جی سے سنیں. سب سے پہلے جی مادہ لکھا، اس کے بعد آپ نے باب افتعال بنانا تھا تو آپ نے ضاد اور را کے بیچ میں تے کا اضافہ کر دیا، ان کے فا اور عین کلمہ کے بیچ میں. جی اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے 3rd نمبر سٹیپ پہ کہ اس کا تعلق آل گروپ سے ہے کہ نہیں ہے. جی استاد اس کا آل گروپ سے تعلق ہے. تو پھر تیسرا تو سٹیپ کیا ہونا ہے؟ اس کے سب پہ باقی سب پہ نہ زبریں نہ ہیں. نہ نہ، نہیں پہلا سٹیپ تو بتاؤ نا، باقی سب تو بعد میں آئیں گے. پہلے کو ساکن کرنا ہے. نہیں بیٹا، بالکل بھی نہیں. حمزہ میں نے لگائیں ایک استاد. طریقہ بتایا ہے نا جس کے تحت آپ نے ساکن کرنا ہے. جی کیونکہ استاذہ پہلے لفظ کو حمزہ وصلی لگائیں گے پہلے. جانے آپ کیوں لگائیں گے حمزہ وصلی؟ کیونکہ استاذہ پہلا جو فا ابھی کلمہ تو ہے کوئی وہ حرکت ساکن. آپ نے مجھے لکھوائی نہیں ہے، تو آپ نے حمزہ وصلی کہاں سے لے آئے ہو؟ ابھی تو آپ نے ساکن ہی نہیں لگایا کہیں پہ. استاذہ جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کریں گے. آپ نے دعات کو میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا نا بیٹا، آپ وہ بتاؤ مجھے. ہم سیکھ رہے ہیں نا تاکہ باقی بھی سب سیکھ جائیں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے سب سے پہلے ساکن لگانا ہے، نام جی بولنا ہے،
اور نام میں چیک کرنا ہے کہ ساکن کہاں آ رہا ہے، اس کے جی بعد ساکن لگانا ہے۔ جی استاذہ، اس میں افتعال میں فا کلمہ پہ ساکن آ رہا ہے، اس لیے دعات پہ جی ساکن تو ہو جائے آپ گا۔ نے یہ پورا ایکسپلین کرنا ہے نا، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں نا سٹیپس۔ ٹھیک ہے استاذ، تو افتعال، کیونکہ جی فا کلمہ پہ ساکن ہے تو اس کا فا کلمہ غود ہے، تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اور اس کے جی بعد جی اس کے بعد چونکہ یہ ساکن ہے تو پہلے حمزہ لگے گی۔ ابھی بیٹا پہلے لفظ تو تیار کر لو نا۔ ٹھیک ہے استاذہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تا آ گیا، پھر آئین کلمہ ہے اس کا بس را۔ آسانی سے آسان سے بولو کہ ساکن لگانے جی کے بعد باقی تمام لیٹرز پہ زبریں لگا دینی ہے۔ ٹھیک ہے استاذہ، ساکن لگانے کے بعد باقی تمام لیٹرز پہ زبریں لگا دینی ہے، ایک اس ہو، لیے دو را پہ۔ ہو، تین ہو، پانچ ہو، آٹھ ہو، آپ کو کہے زبر کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا نا، جی جی تو آپ نے سب کو تو آنکھیں بند کر کے زبریں لگاتے جانا ہے۔ جی اب پڑھو کیا بن گیا آپ کا لفظ۔ دت راب، دت راب با۔ کیا پڑھے؟ نہیں استاذہ، داد تو ہو گیا نا ساکن، پھر تا نہیں، لفظ پڑھو نا، ترابا، لفظ پڑھو پورا، پڑھ کے بتاؤ۔ داد دعات تا دعا را تو نہیں، اب ایسے تھوڑی پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہوئے، ایسے پڑھتے ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ یہ مجھے بتاؤ کہ کیونکہ ساکن سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے اور پڑھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ طریقہ ایکسپلین جی کرنے کا۔ جی استاذہ، چونکہ پہلا پا کلمہ ساکن ہے، پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ وصلی کا اضافہ کیا جائے گا، تو استاذہ اس پہ زبر آئے گی حمزہ حمزہ وصلی وصلی پہ پہ؟ زبر آ سکتی ہے کبھی؟ نہیں استاذہ، تو پھر یہاں کیوں آ جائے تو گی؟ پھر زیر لگا دیں گے۔ آپ نے قاعدے کے مطابق لگانا ہے نا، قاعدہ کیا سیکھا ہوا ہے آپ نے؟ استاذہ تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے جی تو اگر اس پہ زبر ہوگی تو پھر زیر لگا دیں گے۔ بالکل، زبر زیر دونوں صورتوں میں زیر لگتی ہے، اور اگر تھرڈ لیٹر جی پہ پیش ہو تو پھر پیش لگ جاتی ہے۔ اب پیش یہاں پہ جی زبر ہے، اس وجہ سے اس کو زیر لگا دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ اس پہ زبر کے علاوہ کچھ آ نہیں سکتا، تو یہاں زیر کیوں آئی ہے؟ یہاں اس لیے جی آئی ہے کہ اس حمزہ وصلی کا تعلق کسی بھی لفظ سے نہیں ہے، اس مین لفظ سے تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اس کا اپنے جی لفظ میں تو کوئی زیر نہیں ہے نا۔ یہ تو جی آپ جی نے جو حمزہ وصلی قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوتا ہے وہ بالکل بغیر حرکت کے ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا حمزہ وصلی؟ جی جی پڑھا ہوا ہے استاد۔ پورے قرآن میں جہاں بھی حمزہ وصلی آئے گا اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ تو پڑھتے ہوئے آپ نے، وہ تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ آپ نے زیر دے کے اس کو پڑھنا ہے، ادروائز تو یہ خالی جی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، اور تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے۔ جی اب اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھو گے ایز تارابا۔ جی کلیئر ہو گیا؟ استاذہ تو جی استاذہ، تو اس میں الف بھی تو لگے گا، را الف کیوں لگے گا؟ افتعال میں آل گروپ ہے نا بیٹا استاذہ۔ آل گروپ میں الف کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ نام کا تعلق بنانے کے طریقے سے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے بس نام ہے، جی ان کا کوئی اس سے آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، صرف تے ٹھیک ہے، کا اضافہ یہ ہوتا ہے، باب افتعال تا میں صرف تے کا جی اضافہ ہوتا ہے۔ جی، یہ تا پہ بھی زبر ہے، را پہ بھی اور با پہ بھی، بس جتنے بھی یہ حروف ہیں ان میں صرف زبریں آنی ہیں، زبر کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ٹھیک ہے استاد اب جی سر۔ بشرا ضیاء، آپ بناؤ گے باب انفعال۔ جی، باب انفعال میں ایک ایک سٹیپ بتا کے آپ نے بنانا ہے۔ جی، سب سے پہلے اس میں اضافہ ہوتا ہے نون کا، مادہ تو آیا ہی نہیں ہے تو کس میں اضافہ کروا رہے ہو؟ مادہ
मादा पहले ज़ाद आपको रा क्या एक बा एक है। स्टेप लेके चलना है। जी, ज़ाद रा बा है और पहले फा कलमा से पहले नून का इजाफा होता है ठीक है, और ये साकिन भी होती है, नून साकिन होती है। अब और ये आपने कैसे फा बता दिया नून साकिन होती है? मैंने आपको कहा मुझे एक एक स्टेप बताएं, आप मुझे ऐसे बताओगे कि सबसे पहले मादा लिखें, आप उसको मजीद फी मद बनाएं, क्योंकि बाबे जी, इन फ़ियाल है तो मादे से पहले नून का इजाफा करें। ऐसे करके आपने मुझे, जिसे आप किसी को सिखा रहे हो, ऐसे बताना है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। सबसे पहले मादा लेते हैं, मादा ज़ाद रा बा है इसमें। और इसमें फा कलिमा से पहले नून का इजाफा होता है मादे के मुताबिक। इनफिआल है तो मादे नून के पहले मुताबिक आता है। नहीं है, बाब के मुताबिक। सॉरी सॉरी, आप बाब मुझे के बताओ कि मुताबिक। मैंने अब बाबे इन फ़ियाल बनाना है, जी, उसमें नून बाबे का जी इजाफा होता है मादे से पहले, जी, ऐसे बाबे बताओ। इनफियाल, बाबे इनफियाल में नून का फा कलमा से पहले नून का इजाफा होता है। हम्म, इसलिए हमने इसमें पहले ज़ाद से पहले नून लगाएंगे। ठीक। इन स्टेप फा नंबर 3 इन क्या है कि फ़ाल आपने चेक करना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। जी, तो इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है और इसलिए इसे अब हम बाकी सब को हम इसमें जो साकिन है उसको साकिन ही रहने देंगे, और जो साकिन रहने मुतहरिक है देंगे, उनके ऊपर। साकिन तो है ही नहीं, अभी तो कोई हरफ ही नहीं, कोई हरकत ही नहीं है, तो आपने कैसे कहा कि जो साकिन है साकिन रहने देंगे? किसको साकिन रहने देंगे? बाग के मुताबिक, जो बाग के नाम आप के मुताबिक आपको जो आपको ये कहा कि आप ऐसे बताओ, आप लोगों को शायद मेरी बार बार टोकना इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं नहीं, सिखाना चाह रही हूँ स्टेप्स ना। जी जी ठीक है, आपने अगर किसी को आगे सिखाना है तो आपको पता हो आपने क्या कैसे बताना है। सबसे पहले मादा ले ले, मादा लिखें, ये आपने बोलना है। हम्म कोई भी लफ्ज जी बनाना है तो आपने सबसे पहले मादा लेना है। मादा लेने के बाद उसको मजीद फी बनाना है। अब मजीद फी जी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए आपने किस बाब को बनाना है। आप क्योंकि जी बाबे इन फ़ियाल को बना रहे हैं तो उसके लिए मादे से पहले नून का इजाफा कर दिया जाएगा। अब ये आपका मजीद फी तैयार हो गया। ठीक है, अब आपने इसको जी हरकत देनी है। तो थर्ड स्टेप पे आपने चेक करना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। अब इन फी आल, आखिर में आल आ रहा है। अब आल जी ग्रुप में आपने सबसे पहले साकिन लगानी है। कहां साकिन लगानी है? नाम बोल के देखो, इन फी आल, कहां साकिन आ रही है? शुरू में फा कलमिया से पहले नून पे। नून पे। अब आपने नून को दे दिया साकिन। अब बाकी जितने हरूफ हैं आप बताओ कि उनको जबरें डाल देनी है। जी, और बाकी तमाम हरूफ पे ज़बरें डाल देनी है। और नून साकिन है इसलिए पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इससे पहले हम हमज़ा वसली लगाएंगे। और हमज़ा वसली पे हरकत जो होगी वो तीसरे कलीमे के हरकत होती ही मुताबिक नहीं है, होगी। आप हमजा वसली पे कोई हरकत नहीं होती। वो जब आपने पढ़ना है तो फिर आपने पढ़ने के लिए अपने कायदे के मुताबिक पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए ही, क्योंकि नून साकिन है तो उससे पहले हमज़ा वसली लगाएंगे। पढ़ने के लिए हम हमज़ा वसली पे हरकत देंगे तीसरे कलीमे के मुताबिक। अगर ठीक, तीसरे कलमे पे अब ज़बर या ज़ेर हो तो हम हमज़ा वसली को ज़ेर देंगे, और अगर पेश हो तो हम पेश देंगे। बिल्कुल ठीक हो और गया। अब इस बाब में क्योंकि हमज़ा अब हम तीसरे कलमे पे ज़ेर है, इनफी आल जैसे आवाज़ से ज़ाहिर हो रहा है, तो हम इसको हमज़ा वसली को ज़ेर दे के हम इसको फिर पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर अब ये बन जाएगा इज इस्तिआल। क्या बोल रहे हो? इनफी आल है, और हम अब पढ़ेंगे इन इन जीराब। आप बेटा बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो। बुशरा, आपने लफ्ज क्या तैयार किया, पढ़ कुछ और रहे हो आप।
जाराबा से है ना, ज़ादराबा। तो ज़ाराबा पढ़ना है ना, ज़राब कहाँ से आ गया है? आपने तो सिर्फ मादा लिया, उसमें अलिफ कहाँ से आ गया है? मुझे आपने पहले सिर्फ मादा लिया है ना, ज़ादराबा, जी जी। शुरू में इन लगा दी है, तो कैसे पढ़ोगे इंजराब, उसको? इंजराब, इंज इंजराब। अलिफ क्यों डाल रहे हो बेटा बीच में आप? जो लिखा है उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रूट वर्ड क्या है? ज़ादराबा। तो ज़ादराबा को कैसे पढ़ोगे आप? तीनों पे जबरें डाल दी हैं, कैसे आवाज निकलेगी? ज़ारा ज़ाराबा होता ना। तो ज़राबा है ना, तो इंजराब, फिर आप ज़राब क्यों इंजराब, पढ़ रहे हो उसको? इंजराब। आप क्या पढ़ रहे हो उसको बेटा? इंजराब आएगा। बेटा जो लिखा है वो पढ़ो ना जाने। आप बे को साकिन क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। इन इंजराब। आप बे को साकिन क्यों कर रहे हो बुशरा, मुझे इसका एक्सप्लेन कर दो। इंजराब, इंजराबुन। हम इसम बना रहे हैं कि हम फेले माजी बना रहे हैं? आप जो लिखा हुआ है वो आपको नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर? जी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी। तो फिर आपको वो लिखा हुआ क्यों इंजराब, नजर नहीं आ रहा कि क्या इंजरा लिखा हुआ है? इंजराबा, इंजराबा। ज़ाद राबा। इंजराबा, इंजराबा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप इंजराबा। कंफ्यूज क्यों हो गए हो? मैं कर लूँ इस्तफाल का? जी, सॉरी सॉरी। आपको समझ आ गई है बिशरा कि नहीं आई? जी जी, आ गई। जी, उस्तादा जी इंजराबा। असल में ना हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि उधर आल ग्रुप हम कर रहे हैं तो इधर हम आल क्यों नहीं कर रहे। हम सब बेटा किस बात पे आपको मैंने कंफ्यूज हो पहले रहे हैं। बता दिया कि नाम का ताल्लुक नहीं है, नाम को भूल जी जाओ। अब समझ आई है। हाँ जी अब समझ आ रही मैं है। हम आपको सोच फेले रहे हैं माजी कैसे आ बनाने का करें। एक तरीका बताया है, आपने उसके अकॉर्डिंगली फेले माजी बनाना है। अब आपने क्या मुजारे को भी ऐसे ही बनाना है, और आपने अमर को भी ऐसे ही बनाना है, आपने नहीं को भी ऐसे ही बनाना है? क्या एक ही तरीके से बनाना है सबको? हर एक को बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है? अब मैंने माजी की आपको टोटल ठीक है चार उस्ताद। स्टेप में, सबसे पहले मादा लिखो, उसके बाद मजीद फी का इजाफा डाल दो, उसके बाद चार में साकिन डाल दो, चार में नहीं डाल दो, और बाकी सब पे जबरें डाल दो। ये कुल चार स्टेप है जो कि बहुत ही आसान है। जी, अहमद रकीब किसने जी कहा था, मैं बता मैम मैं दूं? कर दूँ? जी मैम फरा। मैंने फरार ने। जी जी बोलो। जी मैम, पहले हम मादा लेंगे ज़ादराबा, फिर हम उसको मजीद फी में करेंगे, जी फिर हम इसको इससे पहले हम मादे से पहले हम वो लगाएंगे सीन और ता। हम्म। उसके बाद हम इस पे जो है सीन पे हम जज़म लगाएंगे। आप भी स्टेप बताए बगैर मुझे कर रहे हो। आपको कई सारे स्टेप्स बोलने हैं ताकि सबको समझ में आए, जिनको अभी तक समझ में नहीं आई उसको भी समझ आए। पहला स्टेप मादा लिख दिया, दूसरा स्टेप मजीद फी बना दिया आपने सीनते डाल के, तीसरा स्टेप क्या बताया है, क्या चेक करना है उनकी कि आल ग्रुप से है कि आल ग्रुप से नहीं है? जी मैम, ये आल ग्रुप से है, इसलिए इसमें जो है हम ये आल ग्रुप से है, तीसरा तो स्टेप सबसे ये है। पहले हमने साकिन लगाना है, साकिन लगाना है उसमें। ये आपने जी पूरा जी बोलना है कि आल ग्रुप से है इसलिए साकिन लगाना है। अब साकिन कहाँ लगाना है? अच्छा, जी आल ग्रुप से है तो इसमें हमें पहले साकिन लगाना है, तो हम ये देखेंगे साकिन कहाँ लगाना है। तो ये हम सीन पे लगाएंगे क्योंकि जो है यानी तुक्का नहीं मारना ना बेटा, मैंने आपको कहा है जो तरीका बोला है उसको बोलो।
کیا طریقہ بتایا ہے کہ کہاں ساکن لگنا ہے؟ میم میں بتاؤں جو مجھے سمجھ آئی ہے پہلے یہ میم جو ابھی بیٹا اس کو نگینا اس کو سیکھنے دو نا، جو جو بول رہا ہے اس کو سیکھنے دو. نام پڑھو. فا آپ کو کیا کلمہ نام پڑھنا ہے؟ نام پڑھو کیا ہے؟ استفعال. تو آہستہ آہستہ بولو اور دیکھو کہاں ساکن آ رہا ہے. میم سین پہ آئے گا. ٹھیک، دوبارہ اس پڑھو، کے بعد نام دوبارہ پڑھو. استفعال. ایک ہی ساکن ہے اس میں؟ نہیں میم فے پہ بھی آئے گا، فے تو پہ. پھر ہاں اسی لیے کہا ہے نا بیٹا، آپ کو جو فا طریقہ کلمہ. بتایا ہے جی جی اسی جی لیے کہا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی چلو. جی میم سوری. جی اس میم میں تو دو اس میں جو ہے ساکن ہے، سین سین کی پہ بھی ساکن ہے اور اور فا فا کلمے کلمہ پہ پہ بھی ساکن ہے، دو ساکن آ رہے ساکن ہیں. آئے گا. جی میم جی جی جی. اب باقی تمام حروف کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ ہم زبر لگا دیں گے. آنکھیں بند کر کے جتنے پیچھے بچ گئے ہیں نا سب کو زبریں لگا دو. جی اب پڑھو کیا جی. بنا ورڈ آپ کا. اب ہمارا بنا استضرب. اس کا حمزہ کہاں سے لے آئے ہو؟ حمزہ ہے ادھر کہیں پہ؟ نہیں میم سین بڑھا نہیں جائے گا نا، ساکن تو ہوگا تو بتاؤ اس لیے نا اس سے بیٹا، پہلے یہ ہمیں سٹیپ حمزہ آپ لگانا بتاؤ پڑے گا. سارے. جی میم سوری میم. کوئی جی بھی میم اس پہ لفظ جو ہمیں سین ساکن بڑھا سے نہیں شروع جائے گا. ہوتا ہے جی آٹومیٹکلی اس سے پہلے حمزہ وصلی آ جاتا ہے. اس یہ لیے جو قاعدہ ہے ہے اس کو عربی حمزہ. زبان کا. جی میم تو اس لیے ہمیں وہاں پہ حمزہ لگانا پڑے گا کیونکہ ساکن بڑھا نہیں جائے گا. تو وہاں پہ اس لیے ہم حمزہ لگا کے اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے. استضرب. از تد ربا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب اگر آپ کو ایک دفعہ یہ سمجھ میں آ جائے میتھڈ، تو آپ کو میں دنیا کا کوئی بھی مادہ دے کے کہوں کہ اس کو فعل ماضی بناؤ تو مشکل لگے گا آپ لوگوں کو؟ نہیں میم آسان. صرف سمجھنا ہے. ایک دفعہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ شروع میں مشکل لگتی ہے. ایک دفعہ بس آپ نے کانسیپٹ سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو یہی چیزیں ساری آسان لگنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو جی اب آپ جزاک نے اس اللہ. بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ جی اوہو یہ تو بڑا مشکل ہے. فرسٹ ٹائم ہر چیز مشکل لگتی ہے. ابھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، پھر یہی چیز آپ کو مشکل نہیں لگے گی. کلیئر ہو کوئی جی بات؟ میم. جی میم جزاک اللہ. اب یہ ہمارے پاس، یہ کہاں چلے گئے میرے ورڈز؟ میم اب یہ استضرب بنانا. جی استضرب تا کے نیچے زیر ہے. کس نے بولا ہے تا کے نیچے زیر ہے؟ اس ابھی کو میں میم نے کہا کرسی زبر پہ لگے کھڑا گی کر سب دوں؟ پہ. اچھا صحیح ٹھیک ہے اوکے سوری. ہاں زبر ابھی ہے. میں نے کہا کہ زیر زبر آئی، زیر پیش آ ہی نہیں سکتی کسی لفظ میں. سب پہ زبر آئے گی. جی تو پہلا بن گیا ورڈ آپ کا از ربا. ٹھیک ہے؟ اور 7 8 9 ہمارے کیا بنے ہیں؟ ان 6 7 سوری 6. 6 جو ہے یہ بنا ہے از استضرب. استضرب. استربا. اور 7 کیا بن گیا ہمارا؟ انضرب. ان دربا. اور 8 کیا بن گیا ہمارا؟ استضرب. استضرب. بالکل ٹھیک ہے. از تد ربا. ٹھیک ہو گیا ہمارا. کیونکہ کلاس کا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، ایز یوزول میں نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، تو آج ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو میں کچھ ورڈز دینے لگی ہوں.
روٹ ورڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آل گروپ سے ان کو تیار کرنا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم بغیر آل گروپ کو بنانا سیکھیں گے. آج کے دن ہم نے یہاں پہ آل گروپ کو بنانا سیکھا ہے اور اس میں ساکن ضرور آنا ہے آل گروپ کے اندر. اس کے بعد تمام حروف پہ صرف زبریں آ جائیں گی. میں کچھ مادے آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، ان مادوں سے آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی یہ سارے چار کے نا فعل ماضی بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی میم، چوتھا جو آپ نے پوائنٹ لکھا ہے نا اس میں تھوڑی سی مجھے مسٹیک لگتی ہے. جی دیکھیں ذرا صحیح میں نے سوچا ہے جو لکھا نا آپ نے نمبر 4 پہ آل گروپ کے 4 الفاظ تیار کریں. جی اس میں آل گروپ کے 4 الفاظ نہیں، میرے خیال میں 4 حروف ہونے چاہیے. الفاظ تو نہیں نا ہم نے تیار کرنے، مادے کے 3 ہیں اور کچھ اور ڈالیں گے تو پھر 4 الفاظ تو نہیں بنتے نا، حرف نہیں ہوں گے، حروف. 4 الفاظ یہ نا بیٹا 4 ابواب ہیں. اب یہ آپ کے 4 الفاظ نہیں تیار ہوئے. ازربا، اچھا استربا، انزاربا، اچھا اچھا استزربا. اچھا آل گروپ کے، اچھا ہر گروپ کا ایک ایک الفاظ. ٹھیک ہے جی یہ آپ لکھ رہی ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلا آپ نے لکھایا تھا سب سے پہلے لفظ میں ساکن ڈالیں، تو یہاں لفظ میں لکھنا ہے یا حرف لکھنا ہے؟ یہ دیکھیں سب سے پہلے لفظ میں ہاں یہاں حرف بس آنا چاہیے. یہ بھی پہلے لفظ کی بات کر رہی ہوں نا، جو پہلا لفظ آپ تیار کر رہے ہو اس کی اچھا اس بات میں کر پھر رہی ہم ہوں. یہ لکھیں گے نا سب سے پہلے لفظ میں پہلے حرف پر ساکن ڈالیں. بیٹا اتنی تو سمجھ، اب آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہو نا، اتنی سمجھ تو آپ کو ہے نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. جی وہ ہے، ویسے میں فکرے کی کہہ رہی ہوں کہ اس طرح ہو تو سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے نا، جی اب وہ میں جب کنفیوژن نہیں رہتی. پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں، بول بھی رہی ہوتی ہوں، لکھ بھی رہی ہوتی ہوں تو ٹھیک ہے اتنی میم، چھوٹی موٹی یہ میرا. چلے میں نے اپنا سمجھ جی لیا، جی سمجھ آ گئی، یہی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. میں اب آپ یہاں پہ کچھ ورڈ لکھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساروں کے فعل ماضی بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ لوگوں نوٹ کر لیں. جی استاذہ جی ایک سیکنڈ، جو پہلا آپ بتایا باب فعال میں تو اس پہ حمزہ پہ زبر ہی آئے گی، ازربا کریں گے جی یہ بالکل، پہلا. یہ حمزہ وصلی تو نہیں ہے نا بیٹا، یہ تو مزید فی آپ نے حمزہ سے بنایا ہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے یہ تو جی مزید جزاک فی اللہ. کی حمزہ ہے نا، جی یہ حمزہ وصلی جی تھوڑی ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے اب سمجھ آ گئی. جی جی نون زیر لام عین لام میم، مادے کو ویسے علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے، اور قاف تے لام اور صاد لام ہا غین فے رے اور نون ضاد را اور دال خے لام. اور اب پلیز میں نے کہا ہے کہ میں بہت سخت ہو رہی ہوں، سب نے کر کے مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آدھے بھیجیں اور آدھے نہ بھیجیں. اب آپ لوگوں کی اٹینڈنس میں نے آپ کی اسائنمنٹ سے لینی ہے، اور جس نے لگاتار 3 اسائنمنٹ نہ بھیجی ان کو میں کلاس سے خارج کرتی جاؤں گی. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو نا ڈنڈا پیر بننے لگی ہوں میں. یہ آسان بہت زیادہ ہے لیکن پریکٹس سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے کچھ ورڈز دیے ہیں، ان سب کو آپ نے فعل ماضی معروف بنانا ہے. اور آل گروپ کے جو 4 ہمارے باب ہیں، پہلا 6 7 8 ان اشکال میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہے، 8 کے 8 ابواب سے. بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ میم آٹھ میم کے 8 اب آپ کریں کہ 4 کرنے 8 جا رہے ابواب میں سے 4 آپ کو دیے ہیں نا. آل ہاں اچھا جو ابھی ہم جیسے ابھی کہا تھا ویسے ہی کرنا ہے نا، جی جیسے ابھی کرا تھا ہم لوگوں نے. پیدا اور 6 7 8 ایسے ہے نا. اچھا میم ان کے اسٹیپ بھی لکھنے ہیں. اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے کریں. جی میم اچھا اسٹیپ بھی لکھنے ہیں یا اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے بیٹا آپ؟ آپ اپنے نوٹس تو آپ تیار کرو نا، تاکہ آپ کو آئندہ یہ اب کام آئیں گے. آپ نے میرے کورس کے بعد چھوڑ تو نہیں دینی نا پڑھائی، آپ ٹھیک نے ہے میم، لوگوں کو بھی مطلب اسٹیپ پڑھانا کے ہے. ساتھ ہم لکھیں.
جی ठीक है मैम, पक्का भी हो जाएगा इस तरह के. स्टेप 1 में हम ये करें, स्टेप 2 में ये करें, इस तरह करके जी, बनाते हैं. आपके पास ठीक 4 है. एग्जाम्पल्स भी आ गई हैं, आपके पास रूल्स भी आ गए हैं, उनको लिखो, 8 अबवाब भी लिखो। और मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि मुझे ये पूरे 8 अबवाब के नाम और आगे उसको जो है कि क्या इजाफा है ये भेजो, सवाए एक स्टूडेंट के किसी ने नहीं भेजा मुझे। मैम ये मैम वो मैंने भेजे थे. जी दादा आपने कहा था ना कि क्लास से अगली क्लास से पहले, तो इसकी वजह से मैं रुक गए थे। हम चलें, इंशाल्लाह आपको अगली क्लास से पहले भेज अब देंगे ये मुझे इंशाल्लाह। वो भी और ये भी, ये दोनों असाइनमेंट्स मुझे अगले वीकेंड से पहले चाहिए। इंशाल्लाह ठीक है. और कोशिश मैडम कल करना वाली क्या वीकेंड पे थी? कर दो, ये ना हो कि आप एन क्लास से पहले मुझे आप लोग भेजते हो कि जब चेक इंशाल्लाह करने का भी टाइम नहीं होता। जल्दी मैडम कल भेजेंगे। की असाइनमेंट थी कि 8 बाब के नाम और आगे क्या था कि किस वो? बाब में उनमें क्या इजाफा. इजाफा करना है आपने। ठीक है. आप लेसन को दोबारा सुनना ना एक दफा। नहीं वो कल मैं क्लास शुरू हो समझ गई आ थी गया इसलिए मैं मैम। कल थोड़ा सा जो था ना मैम, मैंने तो इसलिए नहीं किया कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, जो आज क्लियर हुई है। वो जो